ناظرین، کیپٹل کلینک پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کیپٹل کلینک سے آپ کے لیے اہم سوالات پروفیسر فقط عالمگیر صاحب سے پوچھ رہے ہیں، اور ہمارا جو ٹاپک ہے آج بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ ہے سائلنٹ کلر یا خاموش قاتل، جو کہ ایک بلڈ پریشر ہے۔ اور بدقسمتی سے تقریباً 46% لوگ ایسے ہیں پوری دنیا میں جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں بلڈ پریشر، اور پاکستان میں دیکھا جائے تو 3.5 کروڑ لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ اس عارضے میں مبتلا ہیں، جن میں سے 1.5 کروڑ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے، وہ کبھی بلڈ پریشر چیک نہیں کراتے۔ تو میں پروفیسر صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ پروفیسر صاحب مشیر بھی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب میں، پنجاب میں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مل کے کوشاں ہیں کہ ایک دل کی بیماریوں کا سینٹر جو ہیں تمام بڑے بڑے شہروں میں کھول دیے جائیں، تاکہ ہم اس سے جو اموات ہو رہی ہیں ان کو بچا سکیں۔ تو پروفیسر صاحب، آپ نے رسک فیکٹر بتائے تھے اس میں، اور اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو ذیابطیس کے مریض ہیں ان کا بلڈ پریشر جو ہے 120 سے اوپر نہیں جانا چاہیے، اور نیچے والا 80 سے اوپر نہ جائے، اور جو دوسرے ہمارے صحت مند لوگ ہیں ان کا بلڈ پریشر 140 اور 90 سے نیچے رہنا چاہیے۔ اس سے اوپر جاتا ہے تو پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی قریبی معالج کے پاس جا کے علاج بھی کرانا چاہیے۔ اور اس میں جو رسک فیکٹر آپ بتا رہے تھے، تو ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں؟ کون سے ایسے عوامل ہیں جن سے کہ ہمارے ویورز کو آپ بتا دیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ایک بلڈ پریشر کی قسم ہے جس کو ہم اسینشل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، جس کا کوئی کاز نہیں ہوتا، اور وہ ایک ہے جو سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہے، جس میں ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسی بیماریاں اور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو جب بھی آپ کو بلڈ پریشر کا پتہ چلے، آپ کو ایک کنسلٹیشن ضرور کرنی چاہیے ایک جنرل فزیشین سے جن کا بلڈ پریشر مینیج کرنے کا ایکسپیرینس ہے، یا ایک کارڈیولوجسٹ سے۔ اور اس میں کچھ ہماری اسینشیل بلڈ ٹیسٹ ہیں جو ہونے چاہیے، جس سے ہمیں گردوں کا فنکشن کا پتہ چلے۔ ایک جس گردوں کے ساتھ ہی ایسوسیٹیڈ ایک ہمارا غدود ہے جو زیادہ اگر اوور ایکٹیو ہو جائے، اس کے بھی ہمیں چیک کرنے چاہیے۔ تو ایک بلڈ چیک کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ سارے بلڈ ٹیسٹ نارمل ہیں تو پھر ایک الٹرا ساؤنڈ ہم کراتے ہیں کڈنیز کا، اور کہ دیکھ لیں کہ کوئی وہ غدود اگر انڈر ایکٹیو بھی ہے یا نہیں بھی اوور ایکٹیو، پھر بھی وہاں موجود تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ان کا ڈائٹ کا ان کو ایڈوائس دینی چاہیے کہ آپ سالٹ کم کھائیں۔ ہمارے کھانوں میں آپ کو پتہ ہے کہ سالٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، نمک، تو وہ بلڈ پریشر کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ کچھ لوگ پہلے 23 میں جو گائیڈ لائنس تھی اس میں کہتے تھے 2 گرام سے زیادہ سالٹ نہیں کھانا چاہیے۔ پاکستان میں وہ گرام وغیرہ اپلائی نہیں کرتے۔ پاکستان میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ کا کھانا ایک عام آدمی کو تھوڑا پھیکا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ تو ڈائٹری ماڈیفیکیشن، دوسرا واک، جو بلڈ پریشر کا ایک بڑا اہم پریونشن اور علاج بھی اگر ہو بھی جائے تو ڈیلی واک، اسپیشلی خالی پیٹ، تاکہ آپ کو دل پہ بوجھ نہ پڑے۔ اور اسی طرح ہمارا ویٹ مینٹین کرنا پڑے گا، اور ویٹ کے مینٹین کرنے سے ہمیں وہ بھی بلڈ پریشر کا ایک بچاؤ کا طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنے باڈی میس انڈیکس جس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ہائٹ اور ویٹ سے، وہ آپ کا ود ان ایکسیپٹیبل رینج ہونا چاہیے۔ پروفیسر، سٹریس بھی ایک ہماری قوم میں بدقسمتی سے خصوصاً پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں، سیاست لے لیں، تعلیم لے لیں، ثقافت لے لیں، سڑکوں پہ ٹریفک کا حال دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹریس میں بڑا اضافہ کر رہی ہیں، اور اس سے بھی دیکھا گیا ہے کہ کیا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے سٹریس سے۔ جی بالکل، اس کا بڑا ڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ میں یوزلی ایکسپلین کرتا ہوں لوگوں کو کہ یہ سب آپ کے رسک فیکٹرز ہیں، ان سب کو جو جوڑ دیتا ہے، گلو کر دیتا ہے، وہ سٹریس ہے آپ کا۔ اور وہ خاص طور پہ سٹریس جو آپ کا ایک ان یوزول سٹریس، جس میں موسٹ لوگوں کو ورک ریلیٹڈ سٹریس تو ہوتا ہے کام کا،
لیکن اس کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن جن کو اسٹریس وہ ہے جو ورک ریلیٹڈ نہیں ہے اور گھریلو اسٹریس پریشانی، یہ خاص طور پہ ایک گلو کی طرح کام کرتی ہے اور یہ سارے رسک فیکٹرز کو جوڑ دیتی ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح بجا فرمایا کہ اسٹریس ایک اہم فیکٹر ہے جب آپ کے پاس اور بھی رسک فیکٹرز ہوں. تمباکو نوشی کا تعلق بڑا گہرا ہے بلڈ پریشر سے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ تمباکو نوشی ہے یا شراب نوشی ہے، یہ دونوں چیزیں یہ بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں بلڈ پریشر پر؟ جی، تمباکو نوشی کا ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ اسموکرز میں زیادہ کامن ہے بلڈ پریشر. اسموکنگ آپ کو پتہ ہے کہ ویزو کنسٹرکشن کرتی ہے، آپ کی جو شریانیں ہیں ان کو تنگ کرتی ہے اور اس لیے ان میں بلڈ پریشر کا رسک زیادہ ہوتا ہے. تو یہ 4 مین اہم چیزیں ہیں کہ ڈائٹ، آپ کا جو ایکسرسائز رجیم، اسموکنگ اور یہ باقی بیماریاں جو جس میں شوگر اور یہ لوگ جو سارے کامن رسک فیکٹرز ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے اگر آپ نے بلڈ پریشر سے بچنا ہے. ناظرین، پروفیسر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ نمکیات کا استعمال کم رکھیں اپنے کھانوں میں تو آپ بلڈ پریشر سے بچے رہیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایکسرسائز ضرور کریں. ایکسرسائز جو ہے ایک بڑا قدرتی اور بڑا آسان علاج ہے بلڈ پریشر کو کم رکھنے کا، اور سٹریس کو اپنے قریب نہ آنے دیں، بلکہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو قریب آنے کے لیے. لیکن آپ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ کوئی پریشانی قریب نہ ہو. اور دوسرا، انہوں نے اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا وزن کم ہوگا تو بلڈ پریشر بھی نہیں ہوگا، اور اگر بلڈ پریشر ہے تو وزن کم کرنے سے ہی بغیر ادویات کے جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا. میں اپنے پروگرام میں پروفیسر صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ کس طریقے سے اس کو اپروچ کیا جائے، لیکن ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے کے بعد ہم اپنا اسی ٹاپک پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں.